شمع تیری طرف لو لگے رہے۔ مدنی چینل آپ کے لیے لے کر آتا ہے پیارا سا نعتوں پر مشتمل پروگرام یاد خدا و مصطفیٰ۔ اور نعت خوانی تو وہ چیز ہے کہ اس کا شوق ہر مسلمان کو کم و بیش ہوتا ہے، سننے کا، پڑھنے کا بھی کئیوں کو ہوتا ہے، سننے کا تو سبھی کو لگ بھگ ہوتا ہے، اور نعت پڑھنے، نعت سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، کیونکہ یہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ یاد مصطفیٰ ہے۔ اور الحمدللہ اس پروگرام میں حمد بھی پڑھی جاتی ہے، نعت بھی سنتے ہیں، مناجات بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ کی رحمت ہے، پیارے پیارے ذکر ہوتے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں شامل رہیں گے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ رسول کی یاد میں کچھ دیر گزاریں گے۔ آئیے کچھ اشعار اللہ پاک کی جناب میں حمد باری تعالیٰ کے سننے کی سعادت پاتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے۔ آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی اور بہت ہی خوبصورت نعت خواں حاجی محمد امین اتاری ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے نعت خواں احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ عارف بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آئیے حمد سے آغاز کرتے ہیں، حمد باری تعالی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 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 اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو ہی مالک بہار و بر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ تو ہی مالک بہار و بر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے۔ تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے۔ ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ
جھم رم جھم برکھا برسے خلقت جب پانی کو ترسے تو رم جھم برکھا برسے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے خلقت جب پانی کو ترسے تو رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے یسبح لہ ما فی السماوات والارض وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے تسبیح ہر خوش کو تر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش سکے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش ہماری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے بخش سکے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب سبقت رحمتی علی غضبی تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام رحمان ہے
تیرا یا رب، بخش دے تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ، اب بخش دے تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، جو سب نبیوں کا سرور ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو، اللہ یا اللہ ہو یا اللہ، اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، اللہ یا اللہ، اللہ یا جل جلالہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام ہم پڑھ رہے تھے۔ آپ بھی فیضان رضا ہے کہ مناجات لکھتے ہیں تو بھی لاجواب، حمد بھی لاجواب، نعتیں بھی ایک سے بڑھ کر ایک آپ نے لکھی ہیں۔ الحمدللہ، یہ وسائل بخشش، یہ شاہکار ہے، کارنامہ ہے دعوت اسلامی اتنی بڑی چلانا، اور سینکڑوں شعبہ جات کے ساتھ پھر یہ نعتوں کا خزینہ بھی امت کو دینا۔ امین بھائی، شروع سے دیکھ رہے ہیں آپ امیر علیہ سنت کی نعتیں لکھنے کا طریقہ، انداز، اور اس پر کچھ آپ مدنی پھول دیں گے؟ خیر، مدنی پھول تو کیا دوں گا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ امیر اہل سنت نے جو نعتیں لکھی، جو مناجات لکھی، جو منقبتیں لکھی، جو استغاثے لکھے، وہ اتنی سہل اور آسان اردو میں لکھا کہ ماشاءاللہ اگر کوئی بھی پڑھنے والا پڑھے تو اس کے لیے اس کے معنی سمجھنا، اس کے لیے تشریح کرنا یہ مشکل نہیں ہے، اتنا آسان لفظوں میں، کیونکہ آپ کو مدنی مذاکرے میں بھی اور بیان میں بھی یہی فرماتے سنا ہے کہ گفتگو ہو تو اتنی آسان ہو کہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ بالکل۔ تو اسی کے تحت آپ نے جب کلام کے لیے بھی قلم اٹھائی تو کئی جگہوں پہ الحمدللہ آپ نے سہل اردو لکھی، آسان۔ یہ سہل بھی لفظ شاید کوئی سمجھے مشکل ہو جائے، نہ سمجھے، یعنی اتنا آسان لکھ کر دیا کہ آپ دیکھیں نا، اس کو لے لیں کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ یہ تو ایک ہی کلام بتا رہا ہوں، ایسے مطلب ان میں اشعار کو دیکھیں سینکڑوں ہیں، اور بچہ بھی پڑھ کر سمجھ جاتا ہوگا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت کے کلاموں کو اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی ایک انداز میں تشریح اور تسہیل کہیں تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ کئی چیزوں میں آپ اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بھی اشعار لکھتے ہیں، ایسے میں نے بعض نوٹ کیے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی بات کی، امیر علیہ سنت بھی وہی بات
اپنے شعر میں لکھنا چاہ رہے ہیں، اور الفاظ کی تبدیلی ہے، وہ اس دور کے حساب سے تھا خاص طور پر، اور آج کل اردو کی ویکنس ہے، ہمارے ماحول میں کمزوری ہے اور انگلش کی طرف زیادہ رجحان ہے، تو اردو بھی چھوڑنی تو نہیں ہے۔ تو امیر علیہ سنت کے ایک سے بڑھ کر ایک کلام آئے ہیں الحمدللہ۔ نعت خوانی کا سلسلہ ہے یاد خدا و مصطفیٰ۔ آج ماشاءاللہ حاجی امین ہیں تو کچھ باتیں بھی ہوتی رہیں گی، نعتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ احمد رضا بھائی سے چند اشعار کلام رضا کے میں عرض کروں گا، فرمائش تو بڑے کرتے ہیں، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سنائیں ہمیں کلام رضا میں سے کچھ۔ کلام اعلیٰ حضرت ماہ رضا بھی چل رہا ہے، تو ماہ رضا میں رضا رضا بھی ہوگا اور ان کے کلام بھی سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، مرقد میں پردوں کو تھپک کر، مرقد میں پردوں کو تھپک کر، مرقد میں پردوں کو تھپک کر، میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، اپنی بنی غم آپ بگاڑے، اپنی بنی غم آپ بگاڑے، اپنی بنی غم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہے، کون بنائے بناتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، سچی بات
کل کہلاتے یہ گئے، مالک کل کہلاتے یہ گئے، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری قدرت پاتے یہ گئے، ساری قدرت پاتے یہ گئے، رب گئے معطی یہ گئے قاسم، رب گئے معطی یہ گئے قاسم، رب گئے معطی یہ گئے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ گئے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ گئے، سچی بات سکھاتے یہ گئے، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ گئے، کون بچائے بچاتے یہ گئے، سچی بات سکھاتے یہ گئے، قصر تنا تک کس کی رسائی، قصر تنا تک کس کی رسائی، قصر تنا تک کس کی رسائی، جاتے گئے آتے یہ گئے، جاتے گئے آتے گئے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے، مجدار رضا کا سناتے یہ گئے، مجدار رضا کا سناتے یہ گئے، سچی بات سکھاتے یہ گئے، سیدھی راہ چلاتے یہ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلام انہوں نے ماشاءاللہ شروع کیا تو میں پیر خانے امیر اہل سنت کے پیر خانے چلا گیا، اچھا آپ ہو کر آ رہے ہیں؟ ہو کر آیا، اچھا اور وہ یوں آپ ہو تو کر آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، آپ تو یہیں بیٹھے، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، مگر کیسے گئے؟ میں خیال ہی خیال میں گیا، اچھا اور وہ یوں گیا کہ امیر اہل سنت کے پیر صاحب ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے صاحبزادے وہ تشریف فرما تھے، تو ان دنوں انہوں نے ایک ہمارے ساتھ نعت خواں تھے دوسرے بھی، تو فرمایا آپ نعت پڑھیں، ان کو معلوم تھا نعت پڑھتے ہیں، تو انہوں نے نعت شروع کی، سچی بات سکھاتے ہیں۔ اچھا اب وہ اعلیٰ حضرت نے تو جو ترتیب سے لکھا ہے نا، تو اعلیٰ حضرت نے تو ترتیب لکھی ہے نا، کہ اس شعر کے بعد یہ شعر وزن کھاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ شعر ایک معنی رکھتا ہے، انہوں نے اپنے حساب سے وہ شعر پڑھنا شروع کیا،
اچھا تو انہوں نے بولا ابو القاسم کیا پڑھتا ہے یہ کیا پڑھتا ہے؟ وہ عربی تھے وہ عربی تھے ہاں تو ان کی اردو اردو تھوڑی تھوڑی سی کیا پڑھتا ہے یہ اس کو سیدھا پڑھے. تو انہوں نے پھر وہ اس کو بولے میں نے یعنی اس کو یہ محسوس ہو میں نے شعر تو صحیح پڑھے صحیح تو کیا انہوں نے بولا ترتیب سے پڑھے آپ یہاں پہ. اصل میں بڑھ گئے ایسی ہوتی ہے نا وہاں پر ہے نا ایک وہ بڑا علمی انداز علمی انداز ہوتا ہے اور چل رہا ہوتا ہے نا. اب جیسے قصیدہ بردہ شریف ہم تو جہاں سے چاہے پڑھتے ہیں جہاں سے چاہے لیکن جو حافظ ہوگا نا قصیدہ بردہ کا وہ ترتیب سے پڑھے ترتیب سے پڑھے. وہ نہیں ادھر ادھر نہیں جائے گا. پھر انہوں نے جب یہ واپس ذرا کیا بولا ذرا واپس بتائیے. ابو القاسم کیا پڑھتا ہے یہ اچھا صحیح کرو اس ابو کو. القاسم کوئی صاحب ابو القاسم وہ ہمارے جاننے والے ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں اچھا بہت اچھے ہیں اور وہ حضرت کی خدمت انہوں نے کئی عرصہ جی جی کئی لائف کا کئی حصہ انہوں نے وہیں پہ گزارا. جی جی تو ماشاءاللہ ان کو پھر عطا جی فرمائے. تو انہوں نے پھر ہے نا ان کو کہا ترتیب سے آپ پڑھیں تو پھر اس ترتیب کو میں امین بھائی ناظرین کو دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ کلام جو ہے یہ کلام نہیں ہے یہ پوری اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے سمجھیں. کتاب ہے 360 اشعار ہیں دیکھیں آپ. اس کلام کے 360 اشعار ہیں اور یہ ہدایت کے بخشش میں تو نہیں ملتے. ہاں یہ مکمل رسالہ ہے اس کا نام ہے الاستمداد اور بڑا ہی زبردست کلام ہے. مطلب میں اس کی خوبیاں تو سب بتا بھی نہیں سکتا ایسی خوبیاں ہیں ماشاءاللہ. اور ترتیب بھی آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور اس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے عقیدت مندوں پیار کرنے والوں اپنے بیٹوں اپنے نواسوں بھانجوں پوتوں تقریباً جو محبین عقیدت مند خلفاء ان کے نام لے لے کر ہر شعر ان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے. ماشاءاللہ. امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ کے جی، لیے جی. ہے اور صرف ایک مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ رہ گئے. آئے ہے. وہ ہو جاتا ہے نا کبھی ہاں. ذہن سے بندہ نکل جاتا ہے. تو بعد میں کسی جگہ پر ان کے ذکر نہ ہونے کے لیے ان سے ایک معافی بھی مانگی ہے. دیکھیں ایک معافی سے مراد ایک ہوتا ہے نا دل جوئی کہ یار وہ آپ کا ذکر ہی رہ گیا ورنہ اتنے عظیم شہزادے مفتی اعظم ہند. تو یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں ان میں بھی نام لیے ہوں گے تو انہوں نے ترتیب کے ساتھ ہی لیے ہوں گے ایک مرتبے کا لحاظ لحاظ کے حساب سے. بالکل ایسا تو ہے. اب یہ اہل علم یا اہل ذوق کے لیے ہاں. دعوت ہے. اچھا مجھے علم نہیں ہے کہ احمد بھائی نے ہمارے ترتیب سے پڑھا تھا کہ نہیں ہاں یہ پتہ نہیں ہے پتا نہیں آپ وہ پورا وہ صرف بڑا ہی خوبصورت کلام ہے. اور یہ دیکھیں ناظرین کہ سکھانا بھی کیسا ہے. امت کو سکھایا کہ سچی بات کون سکھاتا ہے سبحان سیدھی راہ کون چلاتا ہے قبر میں اپنے غلاموں کو تھپکی دے کے کون میٹھی نیند سلاتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا مشروب کون پلاتا ہے جب ماں چھوڑے تو کون سنبھالتا ہے جس دن باپ منہ نہیں لگائے گا اس دن کون سنبھالتا ہے رب کے خزانوں کا مالک کون ہے قصر دنا تک کس کی رسائی ہے کون ہے کہ جس کے لیے رب فرماتا ہے کہ انا اعطینا کل کوثر اے حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی کون ہے وہ جو اپنے غلاموں کے لیے ان کی بگڑی بناتا ہے غلام اپنی بنی خود بگاڑتے ہیں وہ بناتے ہیں کون ہے وہ جو ہمارے ہلکے پلوں کو بھاری کرتا ہے سب کون بتا رہا ہے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا اور اس وقت بتایا جی ہاں اس وقت بتایا جب یہ فتنہ عام تھا دور دورہ تھا ان باتوں کا جو کہ ایک فتنے کے طور پر پھیلایا جا رہا تھا مسلمانوں کے درمیان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑوں کو بہکانے کی کوششیں زوروں پر تھی کہ اللہ کے نبی اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا اختیار ہے کیا نہیں ہے اور ان کو تو کچھ پاورز نہیں ہیں یہ بس صرف ایک نبی تھے فقط رسول تھے اختیارات کی بات کیوں کرتے ہو ان کی عطا کی بات کیوں کرتے ہو اور ان کی تعریفیں کیوں کرتے ہو نعت خوانی کیوں کرتے ہو وغیرہ وغیرہ. آج بھی بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں. اس وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ یہ جن کی ہم نعتیں پڑھتے ہیں نا ان کا مرتبہ کیا ہے دیکھو سچی بات انہوں نے سکھائی سیدھی راہ انہوں نے دکھائی ان کے صدقے میں سب کچھ ہے یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی اور ان کی تعریف ان کی تعظیم ان کی عظمت یہ ہم نہیں بیان کر رہے یہ تو صحابہ بیان کرتے ہیں یہ تو تابعین کرتے آئے یہ تو ہر ایمان والے کے ایمان کا حصہ ہے. امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے قلم نے اور آپ کی زندگی نے عشق رسول کا وہ جام پلایا ہے کہ آج بھی اس جام کی تازگی باقی اور قیامت تک انشاءاللہ یہ فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے. چلک رضائے خنجر خونخوار برق برق باد عادہ سے کہہ دو خیر منائے ناشر کرے شر نہ کریں. واہ سبحان اللہ. ہمارے مجاہد بھٹی صاحب ہیں آپ کے لیے فرمائش کی ہے امین بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کلام سنا دیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. آپ چاہیں تو سنائیں بڑا پیارا آپ کلام ایک پڑھتے ہیں ویسے اس طرز میں سنائیں تو اور مزہ آئے گا. کچھ کالز دے دی.
محمد حسین اختاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے فارسی کا, اس کے اشعار سنوا دیں. مولانا جامی کا کلام, اور عارف بھائی بھی بیٹھے ہیں, تو میں گیس کروں گا کہ یہ تنم فرسودہ جام پارا زے ہجنا یا رسول اللہ. انشاءاللہ. اگلی کال. اشفاق بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام کے چند اشعار سنا دیجئے. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ خیرہ. آمین. اگلی کال. میں فاطمہ ثانی بنت عارف باپو عرض کر رہی ہوں. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. رضا رضا اے میرے رضا. جزاک اللہ خیرہ. آمین بھائی. سنا کس کی کال تھی؟ بنت عارف باپو شاہ صاحب, ہمارے مدینے کے ساتھی. ماشاءاللہ. بڑی خدمت کی تھی. حالانکہ ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے, شہزادے ہیں یہ, لیکن انہوں نے واقعی بڑا ہمیں, ہم دونوں ساتھ الحمدللہ شرف ملا تھا حاضری مدینہ کا, آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے. تو سید عارف شاہ صاحب نے ہمیں بڑا نوازا تھا. اللہ ان کو اور نوازے, خوب ہمت صحت دے, اور ان کی گھر میں جو پریشانیاں وہ بھی دور فرمائے. ان کے اہلیہ مرحومہ کی بھی بے حساب مغفرت کرے. مدنی منی کی فرمائش بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پوری کریں. اگلی کال. میرا نام محمد نوید اختاری ہے, میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ میں نعت شریف سنانی. آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. اللہ ماشاءاللہ. اگلی کال. اشفاق چاچا مجھے آنکھوں کا تارا نعت سنا دو. انشاءاللہ. اگلی کال. ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ بہت ہی پیارا ہے. اشفاق بھائی سے مدنی عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے. خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا. آئے ہائے ہائے, کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کا رخصت مدینہ پر کلام, انہوں نے ملال جیسا کر دیا. اگلی کال. تو عمران کراچی سے. حاجی امین اتاری ہے نا, ان سے میں کلام سننا چاہ رہا ہوں. تاجدار حرم. تاجدار ہے, آپ آئیں اور یہ فرمائش نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ایسا لگتا ہے پہچان ہو گئی ہے. امین تاجدار حرم. امین بھی ہو چکا ہے آپ. امین تاجدار حرم. کوئی چیز کوئی پڑھے تو پھر ایسی ہی پڑھے. بس یہی ہے, یہ ہونا چاہیے, پہچان بن جائے. اللہ کرے, اللہ اخلاص بھی عطا کرے. آمین. اگلی کال. میرا نام سہان اتاری ہے. اشفاق بھائی آپ مجھے یہ کلام سنا دے. داتا پیا کر دو کرم داتا پیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگلی کال. کیا آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. یہ سنا دیجئے. رشتے جس کے ظاہر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. سبحان اللہ. اگلی کال. حاجی امین بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے. تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. مزید کال. اشفاق بھائی آج میں آپ ایک کلام سناؤں گا. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ. ہمارے محمود بھائی نے کلام بہت خوبصورت پڑھا ہے, نعت پروڈکشن پر موجود ہے, گاڑی چلاتے ہوئے پڑھا ہے, سنیں گے آپ اگر دیکھیں گے اس چینل پر. تو امین بھائی سے کلام سنتے ہیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. پھر انشاءاللہ مزید آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی.
مسند وہ آپ بڑا خوبصورت عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اللہ 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 عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے قبر میں لہرائیں گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا رب العرش جس کو لا رب العرش جس کو لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی سورج التے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو چاک سورج التے پاؤں پلتے سورج التے پاؤں پلتے سورج التے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اہل سنت کا ہے بیڑا پاک اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا اہل سنت کا ہے بیڑا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور اے رضا خود صاحب اے رضا خود صاحب اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی ماشاءاللہ
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कलाम से हम मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। राशिद खान कायम खानी साहब कह रहे हैं कि मुझे ये कलाम चमन तैबा में सुम्बुल जो संवारे गैसू तशरीह के साथ सुनाएं। तशरीह के साथ तो बड़ा टाइम लग जाएगा, 2-4 शेर आपको इंशाअल्लाह हम सुनाने की कोशिश करते हैं। एक साहब हैं राशिद भाई, ये हमारे अहमद रज़ा भाई से फरमाइश कर रहे हैं, अहमद रज़ा साहब हमें ये कलाम सुनाएं, आ कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा। तो आला हज़रत का ये भी बड़ा खूबसूरत कलाम है, शामिल करने की कोशिश करेंगे। हज़रत आप सुनाएंगे तो पहले वाला कलाम जिसकी गुजारिश की गई, चंद अशार इसके सुनते हैं। भीनी सुहानी सुबह, ये जो सिस्टम चला रहे ना जी, उनके लिए एक शेर है। क्या? देख तो नियाजी जरा सो गया क्या सो दीवाना, गया क्या दीवाना, अल्लाह याद में मोहम्मद की आंख लग गई होगी। अच्छा, तो वो सिस्टम के हिसाब से। अल्लाह अल्लाह। मैं तो नहीं समझा शायद। हाँ, सिस्टम वाले से समझ गए होंगे। नहीं नहीं, आप इसको जो है वो चमन तैबा में सुम्बुल इसका सिस्टम बनाए, ये सुनाए, अल्लाह 2-3 अशार सुनाए। चमन तैबा में सुम्बुल जो संवारे, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे गैसो, चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे गैसो, हुर बढ़ कर शिकने पे वारे गए, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गैसो, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गैसो, चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे गैसो, तेल की गैसो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस कलाम में जो एक मक्ता है, ये शेर मैं आपको अर्ज करूं कि जैसे आला हज़रत ने लिखा कि तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से तेल लगाया करते थे बाल मुबारक में, और इतना तेल मुबारक लगाते कि तेल की बूंदें भी कभी कभी टपकती थी। आला हज़रत इश्क की आंखों से देखते हुए कह रहे हैं कि ये ए रज़ा, ये तेल की बूंदें नहीं टपक रही, बल्कि ये रोशन सुबह पर तारे निछावर हो रहे हैं। सुभान। सुबह कहाँ है? सुबह रोशन होती है, खुली होती है, खूबसूरत होती है, चमकदार होती है। सुबह आरिस। तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तसव्वुर में देखें तो कैसा चमकदार और नूरानी होगा। वो मुबारक चेहरा, इसको सुबह से ताबीर किया कि सुबह आरिस, आरिस चेहरे को कहते हैं। सुबह चेहरा मुबारक की सुबह पर तारे निछावर कर रही है कौन? रात, या गैसू जो है, बाल जो है वो तारे निछावर कर रहे हैं कि आपके चेहरे पे तारे कुर्बान। ये है इश्क की बात। काले बालों को रात से तशबीह दी, दे सकते हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक शेर है, सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए। धान कहते हैं उस पौधे को जिसके अंदर चावल होता है, चावल की बाल जो होती है या बाली, उसको धान कहते हैं। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की का कारोबार भी जो था वो जमींदारी वगैरह थी। आपने आपकी काफी जमीनें थी, उस पर कामकाज होता था और उसी से आमदनी का सिलसिला रहता।
تو چاول کا کام بریلی میں بڑا ہوتا ہے. اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یوں لگتا ہے ہمیں کہ جب سے اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا ہے کہ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، یہ تو مجازی طور پر لکھا ہے، سوکھے دھانوں سے مراد یہاں پر تو قسمت ہے، اپنی زندگی ہے. یا رسول اللہ ہم گناہ گاروں کے سیاہ بخت پر، سیاہ اعمال نامے پر نگاہ کرم ہو جائے، اور آپ کی رحمت اور آپ کے گیسو ہم گناہ گاروں پر گھٹا بن کے چھا جائیں، سبحان اللہ، بادل بن کے چھا جائیں. اور حقیقی معنی میں دیکھیں تو جب چاول کی فصل پر بادل برستے ہیں نا تو وہ فصل بڑی اچھی ہوتی ہے. اور اگر چاول کی فصل پہ پانی کم پڑے تو چاول اچھے نہیں ہوتے، بعض اوقات فصل ہی نہیں ہوتی. چاول کو سب سے زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ دعا کی. لکھنے والے لکھتے ہیں، بریلی والے خود کہتے ہیں کہ بریلی کے چاول آج بھی بڑے مشہور ہیں، دنیا میں مشہور ہیں کہ بریلی کے چاول مہنگے اور ٹیسٹی ہوتے ہیں. گویا رضا کی دعا کا یہ ثمرہ ان کو ملا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جب سے یہ دعا کی ہے، بریلی کے چاولوں کو بھی اللہ نے وہ عطا کیا ہے کہ دنیا میں مشہور ہو گئے ہیں، اور وہ رحمت کے بادل گھٹا بن کے چھا جاتے ہیں اور اچھی فصل ہوتی ہے وہاں کی. اور یہ دعا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی یوں اس معنی میں بھی قبول ہو گئی، اور دوسرے معنی میں بھی کہ اعلیٰ حضرت پر کیسی رحمت کی گھٹا چھائی رہی کہ نگاہ مصطفیٰ میں ہی رہے زندگی بھر، اور آج بھی گویا نگاہ مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کلام کی فرمائش تھی کلام رضا کی، میں پیش کر دیتا ہوں. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے. غور کریں، جب سورج نکلتا ہے، خورشید نکلتا ہے تو تارے چھپ جاتے ہیں. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پردہ کر گئے تھے کہ جب سورج آ جاتا ہے تو پھر تارے نہیں رہتے ہیں. سورج آ جاتا ہے تو تارے نہیں رہتے. سورج کے آگے کوئی بھی جلتا نہیں چراغ آئے، اسی لیے تو وہ سب انبیاء کے بعد. تو حضور آ گئے اور اب زمانہ ہی ان کا ہے قیامت تک، اب کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا ہے. اور وہ جب آئے تو پھر جو ہے سورج آ گیا، اب کسی اور کی حاجت نہیں، آقا سب کے آقا ہیں. اعلیٰ حضرت یہی معنی میں کہہ رہے ہیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، ہاں چھپ گئے تیری ضیا میں تارے. انبیاء اور ہیں سب مہاپارے، انبیاء اور ہیں سب مہاپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں. اپنے مولا کی ہے
جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں جھکا کرتے ہیں، ہاں پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ان کی ہم مد ہو ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے وہ پتھر یاد ہے، مجھے وہ درخت یاد ہے کہ جو نبوت کے اعلان سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ سنگ بھی آ کر کلمہ پڑھتے ہیں، سنگریزیں پاتے ہیں، شیریں مقالی ہاتھ میں سنگ کرتے ہیں، ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، یہی چاہتی ہے ہرنی داد، یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترانے ناشاد، اسی در پر شترانے ناشاد، گلائے رنجوڑنا کرتے ہیں، گلائے رنجوڑنا کرتے، چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، اسی در پر شترانے ناشاد، گلائے رنجوڑنا کرتے ہیں، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت
پہ لاکھوں سلام جوش پر آتی ہے جب غم خواری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں چارائے درد رضا کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا ہی خوبصورت کلام ہے اور تقریباً اس میں 20-25 اشعار ہیں. ہر شعر ایسا ہے کہ پورا پورا بیان ہے. لیکن بہرحال ایک سیگمنٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں امین بھائی کے ساتھ. احمد رضا بھائی عارف بھائی موجود ہیں. آپ شامل ہیں؟ تیار ہیں امین بھائی؟ بالکل تیار. ایک سیگمنٹ کرنا ہے تھوڑا سا مختلف ہے. یہاں پر جو ہے نا ڈیمو بھی ہو جاتا ہے نا. ایک سیگمنٹ کرنا ہے. میں کوئی بھی شعر پڑھوں گا اس شعر میں 15 20 12 13 10 8 کچھ کتنے الفاظ ہوتے ہیں. آپ کو اختیار ہے کہ اس شعر کے موجود کسی بھی لفظ سے کوئی شعر سٹارٹ کریں. سٹارٹ کرنا ہے کسی بھی لفظ سے, ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے. انڈیویجلی کریں گے چاروں الگ الگ, ٹھیک ہے؟ ٹیم نہیں ہے. تو مثال دے رہا ہوں. جیسے پہلا شعر میں نے پڑھا, لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چار اے درد رضا کرتے ہیں. تو اب آپ کے ذہن میں پورا شعر ہونا چاہیے کہ اس شعر کا کوئی ایک لفظ جس سے میں کوئی شعر سٹارٹ کر سکوں نعت کا. اب جیسے میں شعر سٹارٹ کروں گا, میں نے لے لی لو, اب میں پڑھوں گا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے. اب آپ اس شعر میں سے کوئی شعر سٹارٹ کرنے کے پابند ہوں گے کسی بھی لفظ سے, اور ایک لفظ ریپیٹ نہیں ہوگا. یعنی لو پر لو ہو گیا, اب تیسرا نہیں چلے گا, ورنہ تو ہر کلام کا جو ردیف ہے وہی چلتی رہے گی. گیسو پہ گیسو, پھر گیسو, پھر گیسو, تو ایک ہی بار گیسو پر گیسو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مثال دی ہے. ایک سیگمنٹ ہے کہ ایک لفظ پک کرنا ہے آپ نے, اور ٹائم ہوگا 25 سیکنڈ. تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا. پہلا شعر امین بھائی سے لے لیتے ہیں کہ کوئی بھی یہ پڑھ دیں. یہ میرے بچوں کو اگر اس میں امین بھائی ایسا نہ کریں, آپ دوسری کسی جگہ پر ہم ہوتے ہیں تو آپ اکیلے ہمیں نہیں چھوڑتے, ہر چیز میں آپ شامل ہوتے ہیں. ہماری بھائی جی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بیٹا آپ لوگ قورمہ کھاؤ, میں نے نہیں کھانا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. آپ ہمیں سکھائیں بھی نا. کوئی شعر آپ پہلے پڑھیں, پہلے ہم آپ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں نا. 5 منٹ تک دیکھتے ہیں کہ کون کون پیچھے ہٹتا ہے. جی کوئی بھی شعر. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. چلیں بھائی, اس پورے شعر میں سے کسی بھی لفظ سے آپ شعر سٹارٹ کر دیں. 25 سیکنڈ کا ٹائم. سنتے بھی ہے, ہیں بھی ہے, محشر بھی ہے, صرف بھی ہے, رسائی بھی ہے. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت کی چاہا, نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. یعنی آپ نے لفظ کون سا لیا؟ ہے.
اب آپ کوئی شعر، اچھا جو لفظ لے رہا ہے وہ بتا دے میں یہ لفظ لے رہا ہوں. صحیح ہے. جی پھر ریپیٹ کریں. کاؤنٹر چل گیا. رضا کو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندان یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر. اچھا اسی لفظ سے اسٹارٹ کر. کوئی بھی لفظ اس شعر میں سے لے لیں. اس شعر میں سے اسٹارٹ وہیں سے ہو. اسٹارٹ ہونا چاہیے بس، یہ آپ کو پابندی ہے. اللہ. لفظ آ جائے بیچ میں نہیں. جلدی جلدی. نہ ہو آیا نا، نہ ہو سے کر دیں. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے. مطلب ان کو مطلب آپ لے کر دیں گے آپ کو سب بتانا پڑتا ہے نا شروع میں تو. ہم بچے ہیں نا، آپ بڑے تھے تو آپ نے فوراً بتا دیا. بچے یوں. اچھا میں لے رہا ہوں زمانے. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. صحیح. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. چلیں بھائی احمد رضا بھائی اس پورے شعر میں سے نعمتیں بھی ہے، بانٹتا بھی ہے، جس بھی ہے، سمت بھی ہے، ذیشان بھی ہے، منشی بھی ہے، ساتھ بھی ہے، رحمت بھی ہے. کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان. وہ ہے اس میں. اچھا وہ لے رہے ہیں. اچھا یہ ابھی ہے نے وہ نے تھے نے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے چلے صحیح واضح بتائیں مجھے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. واہ. یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. واہ اعلیٰ حضرت کا شعر. عارف بھائی. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. یعنی شعر سنانا ہے نا، لیکن سٹارٹ اس لفظ سے کرنا ہے جو اس ورڈ شعر میں ہو. مطلب نعت کا شروع نہیں ضروری نہیں ہے. نہیں آپ شروع نہیں. کہیں سے بھی کوئی لفظ. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں نے لفظ لیا خار. خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہا ہے. سبحان اللہ. 3 منٹ ہو گئے ابھی تک کوئی پیچھے نہیں ہٹا. چلیں بھائی. دل میں ہو یاد تیری گوشہ سے سنا دیں. گوش شاہ کہتے ہیں فریاد. گوشہ الگ ہے، گوش الگ ہے. ہاں جی ہاں یہ نہیں چلے گا. گوشہ پورا. گوش کا مطلب کان، گوشہ مانے پھر تو خلوت. کونا. واہ. انجمن سے سنا دے. چلے آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. چلے بھائی آپ 3 رہ گئے. عارف بھائی چلے بھائی 2 منٹ ابھی باقی ہیں. اب میں کیا کروں؟ چلے کچھ آپ عارف یہی لیں. اسی شعر سے پھر واپس کیا تھا؟ دل میں ہو یاد تیرے. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو. ماشاءاللہ. میں لفظ لے رہا ہوں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. چلے امین بھائی کوئی بھی لفظ لے لیں اس شعر میں سے. شعر کیا ہے؟ رخ دن ہے یا مہر سما. رخ دن ہے یا مہر سما. ہے بھی ہے لیکن ہے ہو چکا ہے ایک بار. ہے ہو چکا ہے نہیں لے سکتے اب. ہے وہ ہو چکا ہے اور وہ ہو چکا ہے. جلدی کیجئے. نہیں تیرا نشے من، نہیں مال کی ہے آرزو، مجھے عشق دے دے مولا تیرا. میں مروں تو تیرے عشق میں جیوں تو تیرے عشق میں. واہ. یہ فلم بتائیے کس کا شعر ہے؟ آ جاتا ہے بس. ابھی بنا ہے. ابھی یہ تو کمال ہو گیا. کیا بات. واہ بھائی قلم کاغذ دے اور بھی یہ کر سکتے ہیں. جی عشق. لاسٹ منٹ چل رہا ہے. مولا بہت سارے الفاظ. مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. دل ہو گیا ہے نا. مولا دل کا زنگ چھڑا. آپ نے مولا لیا نا جی. قلب بھی ہے نا. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر 4 سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ اللہ 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 اللہ. امین بھائی آخری شعر پھر عارف بھائی پہ اینڈ کرتے ہیں. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر 4 سو. آرزو ہے، آرزو
आरज़ू और कल्ब कल्ब भी है, कल्ब मैंने ले लिया ना, कल्ब ले लिया, और कल्ब आरज़ू को उसकी रूयत की है आरज़ू, है आरज़ू जिसका जलवा है आलम में हर चार, जलवा, जलवा ले ले, जलवा, जलवाए यार सुभान इधर भी कोई फेरा तेरा, हसरतें आठ पहर तकती है सुभान अल्लाह, रास्ता तेरा। माशाअल्लाह। चले, मैं सोचा इसमें भी कुछ बना के देंगे, चलो अच्छा हुआ नहीं बना कोई। चले एक बार फिर, लास्ट आपकी बारी, एक बार फिर। जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा, इधर भी निगाह करंगों से इधर इधर भी निगाह करंगों से आजम, आगे पूरा करें, इधर भी निगाह करंगों से आजम करो, दूर रंजो अलम गौस से आज़म। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा मुकाबला रहा। और ये एक तरीका है, इस तरह भी आप अपने घर में भी कर सकते हैं कि जो शेर सामने वाले ने पढ़ा उसमें से कोई एक वर्ड लेना है और वो वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। आपके घंटों ना निकल जाए तो बताइए, है अच्छा, तो ये बैतबाजी से थोड़ा सा हटकर है। चले, आता रहता है, ये भी नाजिल होता रहता है। अमीन भाई बस आपकी बादशाह आदमी है आप, माशाल्लाह, कुछ भी कर ले। आप भी तो बादशाह हैं सर, आपने फिल बदी शेर सुनाया। हाँ, ये तो मैं जरा तो हमें अलग से निकलवा के निकाल के फिर तख्ती पे लिखवाना चाहिए। चले अमीन भाई कुछ कलाम सुनाए। रिकॉर्डिंग वैसे सुनना पड़ेगा, मैंने क्या शेर बनाया खुद भी याद नहीं होता। तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, इसकी फरमाइश आई। तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तो माहे नबुवत है जलवाए जाना, जो साकी को सर के चेहरे से नकाब उठे, हर दिल बन में खाना, हर आँख हो पैमाना, हर दिल बन में खाना, हर आँख हो पैमाना, तो शम्ए रिसालत है आका आलम तेरा परवाना, गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के इसे पाया, गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दर जाना, छूटे ना इलाही अब यार संगे दर जाना, तो शम्ए रिसालत है आका आलम तेरा परवाना, वो कहते न कहते कुछ, वो करते न करते कुछ, वो कहते न कहते कुछ, वो करते न करते कुछ, ऐ काश वो सुन लेते मुझसे मेरा अफसाना, ऐ काश वो सुन लेते मुझसे मेरा अफसाना, हर आरज़ू पर पाए सब हसरत पूरी हो, हर आरज़ू पर आए
حسرت پوری ہو وہ کان ذرا تر کر سن لے میرا افسانہ تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ آباد اسے فرما ویران دل آسی آباد اسے فرما ویران دل آسی جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ جلوے تیرے بس جائے آقا آباد ہو ویرانہ تو سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تاحشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تاحشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ دل میں تجھے رکھ لو دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانا اے جلوائے جانا اے جلوائے جانا کچھ کالز دیجیے گا. میرا نام ہے ہنی میں چیتا سے بات کر رہی ہوں مجھے یہ نعت سناتے مسئلہ کے اللہ سے سلامت رہے شکریہ. جزاک اللہ. اگلی کال. ماشاء اللہ عز و جل. اشفاق مدنی بھائی آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا جاری اور ساری ہے. آپ سے فرمائش ہے یہ والا کلام سنا دیجئے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. اگلی کال. سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. عارف بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دے. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. ماشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام محمد عمر ہے میں جدہ سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی مجھے یہ نعت سناتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام ہے میں چتاوتین سے بات کر رہی ہوں. شواق بھائی آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ ہمیں جشن رضا سنا دیں. سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. کاچ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاءاللہ۔ عارف بھائی سے فرمائش تھی بخت خفتہ۔ بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، میرا رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا، میرا رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا، میرا رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا۔
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو کا ونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں اور فیضان رضا بھی لوٹتے رہیں۔ مدنی چینل کو عام کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من دے شمع